اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں گفتگو کے سحر اور گفتگو کے جادو کے حوالے سے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے گفتگو کا ہنر اس وجہ سے سیکھا کہ لوگوں کے دلوں کو اپنے جال میں گرفتار کر لے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن نہ اس کا کوئی فرض عبادت قبول کریں گے اور نہ اس کی کوئی نفلی عبادت قبول کریں گے۔ یعنی چرب زبانی، زبان سے گفتگو کر کے لوگوں کے دلوں پہ قابض ہو جانا، یا اپنی زبان کی مہارت سے جھوٹ کو سچ ثابت کرنا اور سچ کو جھوٹ ثابت کرنا، یا اپنی زبان دانی پہ فخر کرتے ہوئے کمزور لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف مائل کر لینا اور پھر ان سے غلط کام کروانا، یہ سب اس زمرے میں آتا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے شخص کے بارے میں فرمایا کہ قیامت کے دن نہ اس کی کوئی فرض نماز قبول ہوگی اور نہ اس کی کوئی نفلی نماز قبول ہوگی۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ زبان جادو کی طرح ہے، یہ سحر کی طرح اثر رکھتی ہے کہ آپ کی زبان لوگوں پہ اثر کر جاتی ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے چرب زبان لوگ ہوتے ہیں، وہ ہمارے معاشرے میں ہر جگہ موجود ہیں۔ ہمارے سیاستدانوں کی صفوں میں بھی ایسے چرب زبان موجود ہیں جو عوامی جلسوں میں جاتے ہیں، عوام کے اندر جاتے ہیں تو جھوٹ، فراڈ اور بلند بانگ دعوے کر کے ہماری کمزور عوام کو، ہماری جذباتی عوام کو اپنی طرف مائل کر لیتے ہیں، اور ڈرائنگ روم کے اندر جا کے، پارلیمان کے اندر جا کے اور اپنے آفیسز کے اندر جا کر، اقتدار کے ایوانوں کے اندر جا کر دوسری گفتگو کرتے ہیں اور عوامی جلسوں میں دوسری گفتگو کرتے ہیں۔ یعنی عوام کو اور طرح کے خواب دکھاتے ہیں، اور جب ان کو اقتدار مل جاتا ہے تو اس کے مطابق جو عوام کے ساتھ وعدے کیے ہوتے ہیں اس پہ عمل نہیں کرتے، بلکہ سامراج کے ساتھ اپنی ہمدردیاں نبھا رہے ہوتے ہیں، مافیاز کے ساتھ اپنی ہمدردیاں نبھا رہے ہوتے ہیں، بزنس مینوں کے ساتھ اپنی وفاؤں کا وہ تقاضا نبھا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن غریب عوام جن کو اپنی زبان، اپنی چرب زبانی کی وجہ سے انہوں نے اپنے سحر میں گرفتار کیا تھا، غریب عواموں سے ووٹ لے کر وہ اقتدار تک پہنچے، لیکن ان کو وہ بھول جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن اللہ نہ ان کا فرض نماز قبول کرے گا اور نہ ان کی کوئی نفلی عبادت قبول کی جائے گی۔ ہماری مذہبی صفوں میں بھی وہ وعاظ اور وہ مبلغین حضرات، وہ جو شیریں زبان کے ساتھ کربلا کے واقعات کبھی بیان کرتے ہوئے لوگوں کو اس انداز کے ساتھ رلا کر ان سے پیسے بٹورنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی یوسف اور زلیخا کے قصے سنا کر عوام کے اندر اپنی جعلی ہمدردیاں بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اسلام کی اصل تعلیمات کو چھوڑ کر عوام کو قصے اور کہانیوں میں مبتلا کر کے لوگوں کی جیبوں کو صاف کرتے ہیں، لوگوں کے مال بٹورتے ہیں اور مذہبی طور پہ لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کرتے ہیں، چاہے وہ ایسے نام نہاد پیر ہوں یا ایسے نام نہاد علماء اکرام ہوں، ایسے نام نہاد واعظین ہوں، ایسے نام نہاد مبلغین ہوں جو لوگوں کو اللہ کی طرف نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نہیں، بلکہ اپنے سحر میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو قیامت کے دن یہ حدیث ان کو بھی اشارہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اپنی زبان کی چرب زبانی کی وجہ سے لوگوں کو اپنے جال میں گرفتار کرتے ہیں، قیامت کے دن نہ ان کی فرض نماز قبول ہوگی اور نہ ان کی نفلی نماز قبول ہوگی۔ مذہبی فریضہ، مذہب جو ہم انتہائی اہم ہمارا رکن ہے دین کا، جو ہماری زندگی کا اہم رکن ہے مذہب، اور مذہب کے اندر اگر ایسے لوگ داخل ہو جائیں تو ہمارے دیکھیں کہ مذہب کی بنیادیں ان لوگوں نے ہلا کے رکھ دی ہیں۔ قصے کہانیاں، لوگوں کی ہمدردیوں کو اس انداز کے ساتھ کیش کرنا، ایموشنل بلیک میل لوگوں کو کرنا، لوگوں کو جذباتی طور پہ اپنے جال میں گرفتار کرنا، ایسے لوگوں کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بیان کر رہی ہے کہ قیامت کے دن ان کا انجام خطرناک ہوگا، وہ جہنم کے راستے کی طرف جا رہے ہیں، وہ جنت کے راستے کی طرف نہیں جا رہے۔ اسی طریقہ کے ساتھ اگر آپ کے کسی کے ساتھ پرسنل ریلیشن شپ ہے، اس میں بھی آپ سچ کو عام کریں، جھوٹ کا سہارا نہ لیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بولنے کا ہنر عطا کیا ہوا ہے، آپ کی زبان میں اتنا اثر ہے، آپ جرگے میں جاتے ہیں، آپ کہیں عدل و انصاف کے مقام پہ جاتے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ میڈیا میں اینکر بن کر جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنا کر وقتی طور پہ بڑی واہ واہ کر سکتے ہیں، وقتی طور پہ آپ مفادات حاصل کر سکتے ہیں، اپنی ریٹنگ کو آپ بڑھا سکتے ہیں دنیا میں، لیکن آخرت میں آپ کی ریٹنگ کم ہو جائے گی۔ قیامت کے دن آپ کے کوئی عمل قبول نہیں ہوگا اور آپ جہنم کے راستے پہ چلے جائیں گے۔ اس لیے سچ کا سامنا کیجئے، سچ بولیے، سچ اپنائیے اور اپنی زبان کو سچ کے راستے پہ لے جائیے۔
اللہ نے اگر آپ کو بولنے کی طاقت عطا کی ہے، اللہ نے اگر آپ کی زبان میں اتنا اثر ڈالا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کی زبان کو شیرین لسان بنایا ہے، تو اس زبان کے جادو سے لوگوں کو اللہ کے قریب لے جائیے، لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب لے جائیے، لوگوں کو محبت کے راستے پہ لے جائیے، لوگوں کو نفرت سے بچائیے۔ آپ جب نفرت کے راستے پہ لوگوں کو ڈالیں گے تو اپنی آخرت برباد کریں گے، کیونکہ جو آدمی بھی کسی کی فالوشپ کرتا ہے، اگر وہ اخلاص کے ساتھ چل رہا ہے تو یقین کیا جا سکتا ہے کہ وہ تو جنت میں چلا جائے گا، کیونکہ اس کے دل میں اخلاص تھا، اس نے تو سچ سمجھ کر خلوص کے ساتھ آپ کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن آپ اس کو غلط راستے پہ لے گئے۔ میں عوام سے بھی گزارش کروں گا کہ ہمیں تحقیق کرنی چاہیے۔ ہمیں کوئی بھی بات سیاست دان کرتا ہے، کوئی مذہبی لیڈر کرتا ہے، کوئی میڈیا کا نمائندہ کرتا ہے، تو ہمیں اپنے طور پہ اس کی جہاں تک ممکن ہو سکے اس کی تحقیق کر لینی چاہیے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جھوٹے آدمی کی نشانی یہی بتائی ہے کہ کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات پہ یقین کر لے۔ ہمیں سنی سنائی بات پہ یقین نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ریسرچ کرنی چاہیے، تحقیق کر کے اس بات کی حقیقت تک پہنچنا چاہیے۔ جب ہم خود حقیقت تک پہنچنا شروع ہو جائیں گے تو ہم لوگوں کی زبانوں کے جالوں میں نہیں پھنسیں گے، ہم حق کے راستہ خود تلاش کریں گے اور حق کے راستے پہ چلتے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زبانوں کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے کانوں کا صحیح استعمال کرنے کی ہمیں اللہ توفیق عطا فرمائے، اور خیر کی باتوں کو آگے پھیلانے اور شر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔